بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، جبکہ بہت سارے لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو جاری تھی، اور ہم نے گزشتہ کلاس میں چند باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ گزشتہ کلاس میں جہاں فحش لباس پہننے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور عورتوں کو تجارت میں استعمال کیا جائے گا، اور اسی طرح بدکاری عام ہوگی، اور چوتھی نشانی گانے بجانے اور اس کے آلات یہ عام ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے اور فیصلے بکنا شروع ہو جائیں گے، پالیس کی کثرت ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، اور سچی گواہی کو چھپانا یہ معاشرے کا حصہ بن جائے گا۔ آج ہم قیامت کی جس نشانی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ 32ویں نشانی ہے، سود کا عام ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الترغیب کی روایت ہے 1861، بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر۔ قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائیں گے۔ بعض علماء قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی ترکیب پہ بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور اس مہارت کے نتائج بہت عمدگی سے نکالتے ہیں، جیسے کہ صبح کی نماز کے بعد جو ایک مسلمان کو دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہاں حدیث کی ترتیب اس قدر خوبصورت ہے کہ اے اللہ، میں نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو علماء محققین کہتے ہیں کہ نفع مند علم جس کے پاس ہو اس کا رزق بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی قبول ہوتا ہے، یا نفع مند علم ہی انسان کو پاکیزہ رزق کی تڑپ اور شوق دیتا ہے، اور وہی مقبول عمل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔
سیم اسی طرح یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت کے نزدیک جب سود عام ہو جائے گا، یعنی حرام مال جہاں ہوگا وہاں شراب نوشی اور برائی بھی عام ہوگی۔ سہل بن عبداللہ التستری اسی لیے تو کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتے ہیں، اس کے حلال لقمے کی برکت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانی بیان کی ہے۔ آج ایک نہیں دسیوں بیسیوں ایسی کیفیات تجارت کے نام سے بزنس میں شامل کر دی گئی جو سراسر اور واضح سود ہے، جس کا تذکرہ احادیث نے کیا ہے، اور امت آج اس بات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو بات کہی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ، سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کا گواہ بننے والا اور اس کی ڈرافٹنگ کرنے والا، لکھائی کرنے والا، یہ سارے کے ساروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں وَهُمْ فِيهِ سَوَاء، یہ چاروں ہی برابر ہیں گناہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، سود کا ایک درہم وہو یعلم، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے اور اسے لے لیتا ہے تو یہ ایک درہم کا گناہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑی بات یہ فرما دی الربا 72 حوبا وفی روایت بابا، سود کے 72 دروازے ہیں یا 72 گناہ ہیں۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ جو سود کا ہے وہ اتنا ہے جیسا کہ کوئی اپنی والدہ سے برائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو کاش کوئی مسلمان سمجھے اور مسلمانوں کا خون چوسنے اور مسلمانوں کو اس حرام کام پہ لگانے سے رک جائے اور باز آ جائے۔ اور تعجب اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے عقل و دانش و بینش سے نوازا، آج وہی چند ٹکوں کے بدلے اس طرح کے فتوے بھی دے دیا کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بھی جائز ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں حلال نصیب فرمائے اور اسی کی ترویج کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
قیامت کی 32ویں نشانی آپ نے سنی کہ سود کا عام ہونا. قیامت کی 33ویں نشانی کثرت اموات، موتیں بہت ہوں گی قیامت کے نزدیک. بس چاروں طرف سے یہی آواز آئے گی، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1045، اعدد ستا بین یدی الساعہ، 6 چیزوں کو قیامت سے پہلے شمار کر لو. موتی، میری وفات، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح، ثم موتان، پھر اس کے بعد کثرت اموات ہوگی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقال ان هذه الآیہ ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بیت المقدس. کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی طاعون عمواس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی، جبکہ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا. 18 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون کی یہ وبا پھیلی، اور اس طرح شام کے علاقے میں پھیل گئی کہ کم و بیش 25,000 لوگ صحابہ اور ان کے علاوہ اس طاعون کی بیماری میں فوت ہوئے، شہید ہوئے. اور اسی طاعون کی وبا میں ابو عبیدہ عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یأخذ فیکم کقعاص الغنم، شاید کہ اگر کسی کا بکریوں سے پالا پڑا ہو تو اچانک سے اس کا گلا جیسے گھونٹ دیا جاتا ہے تو اس کی کھانسی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا یہ طاعون کی بیماری اسی طرح ہی اچانک سے جیسے موتان کی جو بات ہو رہی ہے کہ کثرت موت کیسے ہوگی، کہ جیسے بکری کا گلا گھونٹنے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح کی وبا ہوگی اور نتیجتاً بہت ساری موتیں ہوں گی. اس حدیث کی روشنی میں 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طاعون کی وبا یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی آئی، بلکہ لکھنے والے لکھاری تو لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ وبا پھیلی، اور مسلسل 3 دن 70,000 لاشیں گری. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ جب 449 میں وبا یہ پھیلی ہے تو اس قدر یہ طاعون کی وبا پھیلی کہ لوگ صرف اس وبا سے فوت نہیں ہوئے بلکہ بھوک بھی ساتھ تھی، حتیٰ کہ لوگ مردار کھانا انہوں نے شروع کر دیا. اور لکھا ہے کہ وَيَأْكُلُ الْكِلَابُ، کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، اس قدر وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے ڈاگی کا گوشت بھی اس وقت کھانا شروع کر دیا کہ کوئی چیز ملتی نہیں تھی. اور یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگوں نے قبریں اکھاڑی
اور ایک دوسرے کو کھانے لگ گئے۔ اللہ عز و جلال امت کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ اس طاعون کی وبا جب پھیلی تو وہاں نیک سے نیک لوگ، جو کائنات میں سب سے بڑا لقب پانے والے امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور طاعون کی بیماری میں ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور طاعون کی بیماری میں ہی انس بن مالک اور ان کے 83 ان کی آل اولاد میں سے وہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہی شہید ہوئے۔ تو کسی وبا سے کسی کا فوت ہو جانا یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے طاعون میں فوت ہونے والوں کو شہید قرار دیا تھا۔ یہ شہادت ہے۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہ کثرت اموات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت یأخذ فیکم کقعاص الغنم، کہ کوئی بھی اس طرح کی وبا آئے گی جس کے نتیجے میں اس طرح کی علامات شروع ہوں گی اور کثرت اموات ہوں گی۔ ایسی وبا جب پھیل جائے تو ایک مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نظریہ 2 نکات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پہلا نقطہ، اس کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے سے جو کچھ ہوگا، کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے ملنے ملانے سے یا بے احتیاطی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا کام اسے کیا کرنا ہوگا کہ جن احتیاطات کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اس کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہ اختیار کرنا سنت ہے، لیکن یقین پھر بھی یہ ہوگا کہ میری احتیاط کے باوجود بھی اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو فیصلہ اللہ کا ہی نافذ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ذات کے اعتبار سے، اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوگی۔ کوئی بیماری جو ہے وہ اچھوت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی چیز منحوس ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے تم اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح شیر سے تم دوڑتے ہو۔ تو ایک ہی حدیث میں دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو یقین یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے آشوب چشم کی بیماری آئی، ایک ہی گھر میں 9 سے 10 لوگ ہوتے، اکٹھے کھاتے اکٹھے رہتے، 6 کو وہ بیماری لگ جاتی اور 2 کو نہیں لگتی تھی، حالانکہ گھر ایک ہی تھا۔ اللہ کا فیصلہ جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ایسا ہوگا، جہاں اللہ کا فیصلہ آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آپ نے جو احتیاط کی بات کی ہے کہ تم دوڑو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو یہ مرض لگی ہے اس کے ہاتھ لگنے سے آپ کو بھی یہ بیماری لگے گی۔ آپ نے احتیاط بیان کر دی ہے۔ اور جب ایک خارش والے اونٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو کہا میں اس کو اس لیے لگ باندھتا ہوں تاکہ اس کو بیماری اس کی دوسری طرف منتقل نہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہاں پھر اس بات کے اشکال کو دور کیا، فرمایا فمن اعدل اول، جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی وہ کس کی وجہ سے لگی؟ وہ بھی تو اللہ کی وجہ سے لگی نا، کہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ اس لیے بیماریوں کا آنا اور شفا دینا
یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بھی وبا پھیلے گی یہ اللہ کے حکم سے جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو آشکارا کر دیا تھا. فرمایا تھا لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا کس قوم میں جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے حتی یعلنوا بها اعلانیہ کوئی شرم و حیا نہ رہے الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. تو پھر ایسی قوم میں تعاون پھیلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی دردیں اور ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا پہلے لوگوں نے کبھی تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا. اللہ ذو الجلال ہر ایک کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کی 34ویں نشانی بیان کی ہے وہ ہے قتل کا عام ہو جانا. خون ریزی معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن جائے گا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1385. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو نہیں قتل کرے گا. اور آج وہ دور آیا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں اخبارات یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح گجرانوالہ کے قریب ایک شخص نے اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی والد دونوں کو اکٹھے سوئے ہوئے گولیوں سے بھون دیا. اور سبب کیا تھا؟ زمین کا جھگڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 157 لا تقوم الساعة حتى يكسر الحرج. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حرج زیادہ نہیں ہوگا. قالوا وما الحرج، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ حرج کیا ہے؟ قال القتل القتل، قتل و غارت عام ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت تو یہ بتاتی ہے 5908 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا دن نہ آ جائے لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ جب قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور مقتول کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے آخر کیوں مارا گیا ہے. فقیل کیف یکون ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہوگا؟ قال الحرج القاتل،
والمقتول فی النار، جب حرج ہوگا، کثرت سے قتل و غارت ہوگی تو یہ احساس اور شعور ہی ختم ہو جائے گا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والا کیوں مر رہا ہے۔ القاتل والمقتول فی النار، اس لیے فرمایا کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ کتنے خطرناک ہیں کہ قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ نے سوال کر دیا، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کی رسول قاتل تو جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، یہ تو سمجھ آ گیا، مقتول مارا بھی گیا اور جہنم میں جائے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، یہ بھی اپنے اس بھائی کو، اس ساتھی کو قتل کرنے کی حرص رکھتا تھا، بس داؤ اس کا پہلے لگ گیا جس نے قتل کر دیا۔ تو دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی حریص تھے، لیکن ایک کی حرص پہلے پوری ہو گئی اور دوسرا اپنی حرص کو پورا نہیں کر پایا۔ تو 34ویں جو نشانی ہے قیامت کی، قتل و غارت عام ہو جانا، اس کی روشنی میں ایک بات جو بہت ضروری لکھنے والی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس لیے حدیث بھی کہتی ہے نا کہ اگر کسی مجلس میں کسی کو قتل کرنے کا مشورہ ہو، کسی کا مال لوٹنے کا مشورہ ہو یا کسی کی عزت کو تار تار کرنے کا مشورہ ہو تو یہ مجلس امانت نہیں ہوتی، یہ فوراً بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مجلس ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو المجالس بالامانہ، مجلس کو امانت سمجھنا چاہیے۔ 4 لوگ بیٹھے ہیں کہ آج فلاں کو قتل کرنا ہے، یہ امانت نہیں ہوگی، اس قتل سے بچانا چاہیے۔ آج فلاں جگہ پہ ڈاکہ ڈالنا اور چوری کرنی ہے، یہ امانت نہیں ہو سکتی، یہ تو لوگوں کا نقصان ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فِيهَا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم، ہمیشہ جہنم میں اللہ کا غضب اور لعنت، اور پھر مزید عذاب عظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کتنی بری چیز ہے جس کی سمجھ آج لوگوں کو نہیں آ رہی، اور ہر وقت ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر کوئی کسی مومن کے قتل کے در پہ ہو جائے 14 کے 14 طبق، آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوقات، تو قیامت کے دن اس ایک شخص کے قتل کے در پہ اور مشورے میں شریک ہونے والے 14 کے 14 طبق کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ بلا شبہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے اگر 1 کھرب فرشتہ ہو اور ساری دنیا کی مخلوقات ہو تو کیسے قتل کریں گے؟ ایک شخص ہے نا، کیسے پہنچ پائیں گے سارے؟ تو کوئی اگر قتل کے مشورے میں اور عزم میں شریک ہوتا ہے، اس کی پلاننگ میں شریک ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔
قیامت کی 35ویں نشانی کفار کی تقلید اور نقالی یہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7319، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے سینگوں کو نہیں پکڑے گی، ان کے طور طریقوں کو اختیار نہیں کرے گی۔ کیسے؟ بالشت پر بالشت رکھتے ہوئے اور ذراعاً بذراع، ان کے ایک ایک رویے کو اختیار نہیں کرے۔ ذراع ویسے بازو کو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ انگلیوں کے پوروں سے لے کے بازوؤں تک، اور بازو ویسے بھی طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی بازو حسن کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، اس کے بازو بہت ہی رنگین ہیں۔ تو ہر وہ پہلو جس کو کافر اختیار کریں گے قیامت سے پہلے لوگ اس کو اختیار کرنا پسند کریں گے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارس والروم، کیا یہ تقلید فارسیوں اور رومیوں کی ہوگی؟ ان کی طرح کی تقلید، ان کی طرح کے طور طریقے؟ قال ومن الناس الا اولئک، اور کون ہے؟ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5063، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اور ایک روایت میں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ او ذراعًا بذراع، تم یہود و نصارہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے قدم پہ قدم رکھو گے، بالشت پر بالشت۔ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہے حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه، اگر وہ ضب کے سوراخ اور بل میں داخل ہوں گے یہودی تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، پتہ نہیں یہاں کیا خزانہ ملے گا۔ یہ ضب گو، جس کو آج جھینگا بھی کہا جاتا ہے، کہ جس طرح وہ انوکھے انوکھے کام کریں گے سرپرائز دینے کے لیے، آج کتنے کافر جانے دے دیتے ہیں کہ فلاں پہاڑ سے چھلانگ لگانی ہے، فلاں بلڈنگ سے چھلانگ لگانی ہے، اور ایسے طرح طرح کے کام کہ جس طرح وہ کریں گے کہ اگر کسی سوراخ میں وہ داخل ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ قالوا الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ قال فمن، تو اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں امت کی بگڑتی ہوئی تربیت کا حال کھول دیا جو آج نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، مرد کو، کہ میرے لیے رول ماڈل تو اللہ کے رسول ہیں، میرے آئیڈیل تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پہننا اور کھانا پینا، ان کا بولنا اور سننا، ان کی چال ڈھال کیسی تھی میں وہ اختیار کروں۔ لیکن مسلمان اپنے اس عظمت رفتہ کو چھوڑ کر کافروں کی نقالی پہ آ گیا۔ عورت کو تو یہ سوچنا تھا کہ میں نے کل قیامت کو سیدہ عائشہ، ام سلمہ، میمونہ اور صحابیات
ان کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو میرے لیے رول ماڈل تو وہ ہے۔ ان کا لباس کیسے تھا، ان کے گھر کی تربیت کیسی تھی، ان کے معمولات زندگی کیسی تھیں، ان کی صبحیں اور شامیں اور ظہریں اور عصریں کیسے گزرتی تھی، تو وہ اس عظمت کو اختیار کرتی۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، نہ مرد یہ دیکھتا ہے نہ عورت یہ دیکھتی ہے، بس دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کیا ہے، بازار میں ٹرینڈ کیا ہے، لوگ کس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ کدھر دوڑ رہے ہیں۔ اور شاید کہ کل کلاں اگر لوگوں میں یہ رواج آ گیا، جس کے کچھ نمونے تو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ رواج بھی آ گیا کہ کوئی ایک بازو والی قمیض پہنے گا تو بہت سے لوگ اس پہ بھی سبقت کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ وہ اتفاق سے انسان کی عقل کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور اس خوبصورتی کی کرنیں اور روشنیاں اس وقت دنیا کے سامنے آتی ہیں المنقاد لشرع اللہ، جب یہ شریعت کے تابع ہو۔ وہ اتفاق سے ایک نیک انسان تھے، ان کے سامنے ایک ویل ایجوکیٹڈ، میں نے یہ لفظ اس لیے بول دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹریڈیشنز ہیں جن کے بارے میں دیہاتیوں کو پتہ نہیں ہوتا، دقیانوسی ذہن رکھنے والوں کو تو علم نہیں، تو ان کا تو خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ بیچارہ وہ پھٹی پرانی پینٹ پہن کے جب پہنچا تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس نیک انسان کو کہ آج کل رواج یہ ہے کہ وہ نیچے سے اس طرح کٹی پھٹی ہوتی ہے جیسے نہ جانے کس جانور یا کس چیز نے اس پہ حملہ کیا اور کہاں سے یہ چھوٹ کے اور بھاگ کے اور دوڑ کے بیچارہ آیا۔ تو انہوں نے اپنی سادگی میں سوال کیا، بیٹا ویسے تو بچت ہو گئی ہے نا؟ تو وہ پریشان سا ہو گیا کہ کس چیز کی؟ کہتے میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ لگتا ہے کوئی زیادہ ہی خطرناک کتا آپ کے پیچھے لگا ہوگا کہ اس نے، ویسے خطرناک اور کچھ سیانہ بھی لگتا ہے مجھے کہ اس نے دونوں طرف سے برابری میں ہی کھایا ہے جو کچھ کھایا ہے، تو آپ کی تو بچت ہوگی ہے نا۔ تو کفار کی تقلید میں اس طرح انسان اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ چیز میری عزت میں نقصان پیدا کر رہی ہے اور سب سے پہلے میرے دین کا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا لا تتشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور اگر غور کیا جائے اور اسلام کی ایک نہیں دسیوں ایسی چیزوں میں اللہ کے رسول نے یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن امت پھر بھی اس بات پہ قائم رہنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں، ہمارے لیے جو باسی ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کا ہے، ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے۔ نہیں، مومن کے یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ مومن یہ دیکھتا ہے کہ محمد کریم نے کیا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ امہات المؤمنین کی زندگیاں کیسے تھیں اور صحابیات نے زندگیاں کیسے گزاری۔ یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس عورتیں آئی تھی بنو تمیم کی، انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے دو لفظ بولے، ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تو تم ہو مومن تو پھر یہ مومنہ عورتوں کا لباس تو نہیں ہے، وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اور اگر تم مومن نہیں کافر ہو تو پھر آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو شریعت کا انکار ہی کرتا ہے اس کو دوسری پابندیاں کیا سمجھائی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ عذاب جو آیا
حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر، اس وقت بنی اسرائیل پہ عذاب آیا جب ان کی عورتوں نے سر کے بالوں پہ جوڑے بنانا شروع کیے۔ اور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کر دیا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت نے اگر پازیبیں پہنی ہیں تو اس کی پازیبوں کی چھنکار مردوں تک نہیں جانی چاہیے، اس کو پاؤں زمین پہ نہیں مارنا چاہیے۔ اور اس لیے بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام فتنہ رکھا تھا، كانت امرأة قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، ایک چھوٹے قد کی عورت دو لمبی عورتوں کے درمیان چلا کرتی، اور یہ بازاری عورت تھی۔ فلم يعرفوها، لوگ اسے پہچانتے ہی نہیں تھے۔ فاتخذت رجلین من خشب، اس نے لکڑیوں کی دو جوتیاں بنوائیں اتنی بڑی کہ ان کے برابر ہو گئی۔ وخاتما من فضہ، اور چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی۔ فغلفته بطین، مٹی کا اس پہ لیپ کیا۔ وحشته مسکا، اور اس کے اندر کستوری بھری۔ پھر وہ زمین پہ پاؤں کو مارتی تھی اور اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی تھی، تو لوگوں نے فسموها فتنہ، اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا۔ آج پڑھی لکھی عورت بھی یہ کہتی نظر آتی ہے، پھر کیا ہوا؟ اگر 4 انگلیوں سے زائد یا ایک بالش کی ہیل والی جوتی پہننے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر کوئی سمجھانا چاہے نیک عورت تو آگے سے جواب ملتا ہے تم مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، تم کیا جانتی ہو؟ ہاں، احادیث اور قرآن کی آیات نے جو بیان کر دیا ہے اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ تو کفار کی تقلید یہ قیامت کی 35ویں نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور کفار کی تقلید سے محفوظ فرمائے۔ 36ویں نشانی، قیامت کے نزدیک لوگ اجنبی بن جائیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فقال علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہی جانتا ہے۔ ولیکن اخبرکم بمشاریطها، لیکن میں آپ کو اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وما یکون بین یدیہا، اور قیامت سے پہلے جو چیزیں آنے والی ہیں میں ان کی خبر دے دیتا ہوں۔ ان بین یدیہا فتنۃ وحرجا، قیامت سے پہلے فتنہ ہوگا اور حرج ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ الفتنة قد عرفناها، اللہ کے پیارے پیغمبر فتنے کو تو ہم سمجھ گئے، فما الحرج، یہ حرج کیا ہے؟ قال بلسان الحبشہ القتل، یہ حبشی زبان میں قتل کو حرج کہتے ہیں۔ وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، اور لوگوں کے درمیان تناکر ڈال دیا جائے گا۔ کیسا تناکر؟ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، کوئی کسی کو جانتا پہچانتے نہ ہوگا، سب اجنبی بن جائیں۔
اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے. پڑوسی لٹ جاتا ہے اور پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج گھر میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں. تو 36ویں نشانی جو قیامت کی ہے کہ لوگ اجنبی بن جائیں گے. وہ محبت و الفت، وہ مدارات، وہ احترام و اکرام، وہ حقوق کی بات تو ویسے ہی بھول جائیں گے. لاشعوری اس وقت ان پہ چھا جائے گی کہ بینگ مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے بیان کیا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. آج پڑوسیوں کا بھی کسی کو نہیں علم. اور وہ کیسے؟ کچھ پڑوسی جن کے 3 حقوق ہیں. ایسا پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے اور پڑوسی ہے. اور کچھ لوگ ایسے جن کے 2 حق ہوتے ہیں، مسلمان ہیں اور پڑوسی ہے. اور کچھ ایسے جن کا 1 حق ہوتا ہے، وہ صرف پڑوسی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ باتیں سمجھائی تھیں، لیکن آج اجنبیت چھا گئی. اور اجنبیت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق دینے کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر گئے. 37ویں نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بیان کی ہے، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا. تعارف ان کے ساتھ ہی ہوگا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 647. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تسلیم الخاصہ، سلام صرف خاص لوگوں کو ہی کیا جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام کی تسلموا، سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی حاصل ہو. افشوا السلام کی تعلو، سلام کو پھیلاؤ تاکہ تمہیں بلندی عطا کی جائے، تم بلندیاں اختیار کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، جو بات کرتے وقت سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب ہی نہ دو. لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور سلام نہیں کہتا اس کو آنے کی اجازت ہی نہ دو. لیکن یہاں لوگ بہت ہی چونکہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سلام تو کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں آئی کمنگ سر. اب یہ سلام تو نہیں ہے، یہ تو اجازت ہے. سلام کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بیان کر دوں کہ جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور جب محبت ہوگی تو مومن بن جاؤ گے، اور جب مومن بنو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اسی لیے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر وہ اکٹھے جا رہے ہوتے تو دیوار، درخت، کوئی پتھر آ جاتا،
جدا ہوتے وقت بھی سلام کہتے اور دوبارہ ملتے وقت بھی سلام کہتے۔ 38ویں نشانی جو قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے تجارت کا عام ہونا، بزنس کا عروج ہوگا قیامت کے نزدیک۔ جب یہ بزنس کا عروج ہوگا تو اس بزنس کے نتائج میں مال کا بھی عروج ہوگا۔ جب بزنس ہوگا تو چونکہ یہ مل جل کے ہوتا ہے، لوگوں کے ملنے جلنے سے لڑائیاں بھی زیادہ ہوں گی، قتل و غارت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 647، ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ۔ قیامت کے نزدیک لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے اور تجارت عام ہو جائے گی۔ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، اس قدر جنون تجارت کا ہو جائے گا کہ آداب اور اصول و ضابطے بھی توڑ دیے جائیں گے۔ عورت اپنے خامند کی مدد کرے گی تجارت پر۔ اصول و ضابطہ کیا ہے کہ عورت ذاتی طور پہ تجارت کر سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ضابطے شریعت نے بتائے ہیں کہ اختلاط نہ ہو مرد و زن کا۔ ضابطہ یہ ہے کہ وہ پردے میں ہو، بلکہ علماء امت نے احادیث کی روشنی میں یہ شرائط بیان کی ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایسا کام کر سکتی ہے، سب سے پہلے کہ وہ کام کرتے وقت اصل جو اس کے اہداف ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اور گھر کو سنبھالے، یہ متاثر نہ ہو، پھر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، پھر خامد کی اجازت ہو، پھر حجاب سے دوری نہ ہو، ایسا کام نہ ہو جو عورتوں کے لائق نہیں ہے، جو مردوں کا کام ہو۔ صحابیات بھی کام تو کرتی تھی، خود سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ خود خوشبو بنایا کرتی تھی۔ ایک نہیں دسیوں کام ایسے ہیں جو عورتیں ہی کر سکتی ہیں، جو مرد کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن بزنس اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے بزنس کی طرف چلیں گے، بلکہ بعض علماء نے تو مفہوم نکالا کہ ہر چیز کو بزنس ہی بنا لیں گے۔ اور یہی کچھ ہوا کہ آج دین کا نام لیوا بھی دین کو کہیں بزنس نہ بنا بیٹھے۔ تو اللہ عز و جلال دین اور قرآن اس کی نعمت کو ہر وقت محفوظ فرمائے اور ہمیں اس نعمت کے حصول کے لیے ہر وقت تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس نعمت پر مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑی تجارت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، تم جہاد کرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے ایک ایسی تجارت صحابہ کو قرآن کی روشنی میں سمجھائی ہے جس میں کبھی بھی دھوکہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں ہمیشہ پروفٹ ہی ہوتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کو لے لینا، نمازوں کی پابندی کر لینا، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وگرنہ بقیہ جتنے بزنس ہیں
ایک دن آسمان کو چھوتے نظر آتے ہیں اور دوسرے دن مٹی کا ڈھیر بن چکے ہوتے ہیں. اور خصوصاً جتنے بزنس حرام کے ہوتے ہیں وہ ڈھیر جلدی ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ابھی ایک ہی مہینے میں اس کی کیا حالت ہوئی اور کس وہ دھوکے پہ کھڑی رہتی ہے اور گرتی ہے یہ جانتا بھی کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 37ویں نشانی بیان کی کہ بزنس عام ہو جائے گا. بلکہ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے ایک اور مفہوم بھی پیش کیا کہ بعض لوگ جو بزنس کرنے والے ہیں سیطرۃ بعض التجار علی السوق، بعض تاجر بازاروں پر مسلط ہو جائیں گے، صرف ان کا بزنس چلے گا. عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سنن النسائی کی 4456، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یفشو المال، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مال بہت پھیلے گا. ویکثر، صرف پھیلے گا نہیں زیادہ بھی ہوگا. وتفشو التجارہ، اور تجارت جگہ جگہ پہ پھیل جائے گی. ویظہر العلم، اور علم ظاہر ہوگا. ویبیع الرجل البیع فیقول، ایک آدمی خرید و فروخت کرنے لگے گا اور کہے گا لا ابھی نہیں، حتی استأمر تاجر بنی فلان، میں فلاں قبیلے کے تاجر سے پہلے مشورہ لوں گا. وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدْ، بہت بڑے شہر میں کوئی کاتب ڈھونڈے گا جو شرعی اعتبار سے کوئی ان کی کتابت کر دے تو ان کو نہیں ملے گا. 39ویں نشانی جو قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے کہ پڑوسی برے بن جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحش گوئی اور فحش گوئی کو پسند کرنا اور قطع رحمی اور بڑا پڑوسی ظاہر نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ پڑوسیوں کی برائی ہے. ایک نیک انسان ہے اگر پڑوسیوں سے تنگ کرتا ہے بد زبانی سے، کسی بھی برائی سے یا ایسے اعمال سے کہ اپنے گھر میں موسیقی لگا رکھی ہے اور طرح طرح کے غیر شرعی امور ہیں، تو نیک آدمی کیا کرے گا؟ یہ برا پڑوس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. 40ویں نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا شروع ہو جائے گا. لوگ موت کی تمنا کریں گے کہ چلو ہمیں موت ہی آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی قبر کے پاس سے نہیں گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا، کاش میں بھی مر چکا ہوتا. اس قدر فتنے ہوں گے، اس قدر مصائب ہوں گے اور اس قدر برائی ہوگی اور یہاں تک کہ اس قدر مایوسی ہوگی اور نا امیدی ہوگی کہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے. یا لیتنی مکانہ، کاش میں بھی مر چکا ہوتا اور ان فتنوں سے بچ جاتا.
میں بھی حب لقاء اللہ، یہ اللہ کی ملاقات کی محبت میں نہیں کہیں گے، یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے۔ اور مومن کیا کہتا ہے کہ جب تک میرے رب نے مجھے زندگی دی ہے میں اس زندگی کو انجوائے کروں گا اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کی خیر خواہی میں۔ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حالات جیسے بھی بن جائے موت کی تمنا نہ کرو۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر کوئی حالات ایسے بن گئے ہیں شدت کے تو آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم، ان الفاظ کو پڑھا کرے وہ مصیبت بھی دور ہوگی، لیکن موت کی تمنا نہ کریں۔ موت کی تمنا سے منع کر دیا گیا، اور مایوسی ویسے بھی ضلالت، گمراہی، کبیرہ گناہ اور کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، اسی کوئی مومن مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ کافروں کا رویہ ہے کہ مایوس ہوتے ہیں، اس لیے خودکشی سوسائڈ بھی کرتے ہیں تو کافر زیادہ کرتے ہیں، مسلمان تو نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں میں سے جس کو اللہ نے صحیح سمجھ دی ہے وہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے سوسائڈ کرنے کا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان نشانیوں میں بیان کیے گئے اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم قیامت کی نشانیوں کا پارٹ نہ بنے، اور اللہ عز و جلال ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔